نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بے شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ دی ایک آیت توجہ نال سن لئی، ایک آیت جس نے توجہ نال سنی، اس واسطے نیکی لکھی جائے دی، اور فرمایا نیکی اضافے دے نال لکھی جائے گی۔ اور جس نے ایک آیت دی تلاوت کیتی یعنی پڑھی، او آیت قیامت والے دن اس پڑھنے والے واسطے نور ہوے دی۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کو وصیت فرماؤ۔ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا خوف خود تے لازم کر لے، یعنی اللہ تو ڈریا کر، ہر معاملے وچ اللہ تو ڈریا کر، اے ہر کم دی ہر چیز دی اصل۔ فرماندے نے میں پھر سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ اور نصیحت کرو۔ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن دی تلاوت خود تے لازم کر لے، تلاوت کلام پاک لازمی کریا کر، اپنے تے لازم کر لے کہ اے تیرے واسطے زمین وچ بھی نور اور آسمانہ وچ تیرے واسطے ذخیرہ ہوئے دی، یعنی زمین تے تیرے واسطے نور دا کم دے دی، اور تیرے واسطے آخر لئی یہ اللہ دے ہاں ایک خزانہ جمع ہو جائے دا۔ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی فرماندے نے سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندا ہے کہ جس نوں قرآن نے میرے تو منگنے تو روک دیتا، یعنی جڑا قرآن دی وجہ تو میرے کول نہ منگ سکیا، اس تو مراد یہ ہے کہ اسی جس طرح دعا کرنے نے، یا اللہ اے بھی عطا کر، یا اللہ اے بھی عطا کر، یا اللہ اے بھی دے چھڑ، یا اللہ اے بھی دے چھڑ۔ فرمایا جڑا بندہ یہ منگنے دی بجائے قرآن پڑھتا رہے، وہ دے کول منگنے دا ٹائم ہی نہ ہوئے، صرف وہ اللہ دے کلام دی تلاوت کرے، تو سرکار نے فرمایا اللہ فرماندا ہے میں اس نوں اتنا عطا کردا جتنا منگنے والا نے بھی نہیں دیتا۔ یعنی ایک بندہ منگدا ہے پیا، دوجا منگدا بھی نہیں، تو فرمایا جڑا منگدا ہے اس نوں تو دیاں دا تے جڑا نہیں نہ منگدا، صرف تلاوت دی وجہ تو کہ وہ منگن والا ٹائم بھی تلاوت صرف کردا ہے، تے فرمایا جتنا منگنے والے نو عطا کیتا ہے اس تو کئی گنا انہوں دیاں دا جس نے میرے کول نہیں منگیا، صرف میرے کلام دی تلاوت کردا رہا۔ اور فرمایا کہ اس کلام نو دیگر کلامات تے اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح خود رب نو اپنی مخلوق تے فضیلت حاصل ہے، یعنی اتنی عزت والی، اتنی کمال دی، اتنی احترام والی کتاب ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن دی مثال اس طرح ہے جس طرح سنگترا ہوتا ہے۔ ایک دو حدیث مبارکہ نے سرکار نے بڑیاں پیاریاں مثالاں بیان فرمائیں۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن دی مثال سنگتے دی طرح ہوندی ہے، جس طرح سنگترا اس دی خوشبو بھی اچھی ہوندی ہے، انہوں بندہ سنگے تے بڑی پیاری خوشبو ہوندی، فرمایا وہ کھاویے تے میٹھا بھی ہوندا ہے، وہ دی خوشبو بھی چنگی، اس دا ذائقہ بھی چنگا ہوندا ہے۔ یہ ہے مسلمان قرآن پڑھنے والا۔ اور فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے دی مثال اس کھجور دی طرح ہے جس دی خوشبو تے نہیں ہوندی لیکن ذائقہ اچھا ہوندا ہے، چونکہ مسلمان ہے نا، ایمان والا ہے۔ فرمایا انہوں دی مثال کھجور دی طرح ہو جائے دی کہ چنگا تے ہوئے دا لیکن خوشبو نہ ہوئے دی، بغیر خوشبو تو ہوئے دا۔ اور فرمایا قرآن پڑھنے والے منافق دی مثال، فاجر دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح پھول ہے، ایک پھل ہے جس دی خوشبو تے ہوندی ہے لیکن اس دا ذائقہ کڑوا ہوندا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن نہ پڑھنے والے، یہ پہلی مثال سی قرآن پڑھنے والے فاسق فاجر دی مثال، اور ہن فرمایا قرآن نہ پڑھنے والے منافق یا فاجر دی مثال اس تمے دی طرح ہے۔ تما دیسی لوگ بتیرا جانتے ہیں، فرمایا اس تمے دی طرح کہ جس دی خوشبو بھی نہیں ہوندی لیکن کڑوا بہت زیادہ ہوندا ہے۔ اچھا، بڑی سوچن والی بات ہے کہ
اللہ دے رسول نے اتنیاں پیاریاں مثالاں اور ایسیاں روز مرہ استعمال ہونے والی چیزاں دی مثالاں بیان فرمائیاں کہ جس نوں سن کے انسان نوں سمجھ آ جاندی. ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. سنگتا ایک عام استعمال ہونے والی چیز ہے، کھجور عام استعمال ہونے والی چیز ہے، تما عام استعمال ہوندا سی، چلو ہن لوگاں چھڑ دیتا ہے، ایک عام استعمال ہونے والی چیز تھی. اللہ دے رسول نے کتنی پیاری مثال ارشاد فرمائی کہ قرآن پڑھنے والا ایمان والا بھی ہوئے تو قرآن بھی پڑھے تو وہ مالٹے دی طرح، سادہ جی بیان کرنے کے مالٹے دی طرح کہ انہوں سنگھیے نا تو خوشبو بھی بڑی پیاری پیاری لگتی ہے تو کھاویے تو میٹھا بھی ہوندا ہے. اور قرآن نہ پڑھنے والا ایمان والا کھجور سنگھیے تو اس کی خوشبو نہیں ہوندی، لیکن فرمایا وہ کھاویے تو میٹھی ہوندی چونکہ وہ ایمان والا جو ہویا. اور منافق فرمایا پھر وہ تمے دی طرح ہوندا ہے کہ اس دی خوشبو تے کوئی نہیں ہوندی لیکن کوڑا بڑا ہوندا ہے، اتنا کڑوا ہوندا ہے کہ زبان انسان دی سخت ترین کڑوی ہو جاندی ہے. اور اگلی بار جڑی سرکار تو جہاں سے ارشاد فرمائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار نے ایک لشکر تیار فرمایا، انہاں وچ کثیر تعداد وچ مسلمان شامل سن، یعنی بڑا وڈا لشکر سرکار نے تیار کیتا جنگ واسطے. پھر سرکار نے فرمایا کہ تسی سارے قرآن پڑھو. وہ جتنے سپاہی فوجی سن سارے اپنی اپنی توفیق دے مطابق جتنا جتنا جانتے سن یا جتنا جتنا یاد سی پڑھیا سی تلاوت شروع کر دیتی. اچھا تو ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جدوں سرکار نے فرمایا بھی تسی قرآن پڑھو تو اس تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہاں کول قرآن نہیں سن لیکن قرآن یاد ساریاں کیتا سی. چلو سارا نہیں، تھوڑا تھوڑا صحیح، چند صورتاں صحیح، لیکن وہ چند صورتاں سارے صحابیاں نوں یاد سن، کوئی بھی یاد کیتیاں بغیر نہیں سی. اچھا جو سارے پڑھن لگ پے، اے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے ایک بچہ سی، سرکار اس بچے کو تشریف لے کے فرمایا بھی تینوں کتنا قرآن یاد ہے؟ وہ بچے نے دسی یا رسول اللہ فلانی صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، سورہ بقرہ بھی یاد ہے. جدو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت بقرہ یاد ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا اگر تینوں سورت بقرہ یاد ہے نا تو پھر تو انہاں دا امیر ہوے دا، اس لشکر دا امیر ہے. ایک شخص عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دل وچ حسرت پیدا ہوئی نا بھی انہوں صرف سورت بقرہ یاد ہے تو اللہ دے رسول نے اس لشکر دا امیر بنا دیتا ہے. تو دل وچ حسرت شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ میں بھی سورت بقرہ یاد کرنی سی تو یاد اس واسطے نہیں کیتی، سکھی اس واسطے نہیں کہ مینوں یاد نہیں رہندا، بھول جائے گا، یعنی سورت بقرہ مینوں یاد نہیں رہنی اس ڈر تو میں یاد نہیں کیتی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سکھ کے پڑھنے والے دی مثال مشک نال بھرے چمڑے دی طرح ہے. یعنی کوئی چمڑے دا تھیلا ہوئے نا، کوئی چمڑے دی کوئی چیز ہوئے جس دے اندر مشک بھر دیتی جائے تو فرمایا اس دی خوشبو سارے گھر وچ پھیل جاندی ہے. حافظ دی یعنی وہ قرآن یاد کرنے والے دی سرکار نے شان بیان فرمائی، فرمایا اس دی شان اتنی ہے کہ جس طرح مشک چمڑے وچ بھر دیتی جائے وہ چمڑے وچوں خوشبو نکل نکل کے سارے گھر نوں مہکا دیندی، سارا گھر خوشبودار ہو جاتا ہے. اور فرمایا قرآن جس نے سیکھیا پھر غافل ہو گیا، یاد نہ رکھیا لیکن اس دے سینے وچ قرآن ہے، فرمایا اس دی مثال بھی اس چمڑے دی طرح ہے کہ جس چمڑے وچ مشک نوں بھر دیتا جائے لیکن چمڑا ایسا سخت ہے کہ اس دے وچوں پھر خوشبو نکلدی نہیں، پھیلدی نہیں. اور قرآن سکھ کے یاد رکھنے والے دی مثال اس چمڑے دی طرح کہ جس چمڑے وچ خوشبو مشک بھری جائے تو سارے گھر نوں مہکا دے. اور سکھ کے یاد نہ رکھنے والے دی مثال اس دی طرح کہ چمڑے وچ مشک بھری جائے اور وہ چمڑا ایسا ہوئے کہ وہ خوشبو نوں باہر نہ آن دے. اے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. قرآن سیکھنے والا اور یاد کرنے والا اور یاد رکھنے والے دا اللہ دے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو مزید موقع تے بیان کرن دے دعا ہے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.